MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی
صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد السلام علیکم. سلام دے دیں. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. آواز نہیں ہے اس میں، باہر بھی نہیں گئی ہوگی اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے، اب زیادہ اونچی نہ ہو گئی ہو.
ذرا سا ہلکی کر دیں، معمولی سے. ٹھیک ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاہرین. سورہ صف آیات 11 تا 15. گزشتہ جمعے میں نے یہ مضمون کھول کر بیان کیا تھا
کہ جمعہ کا ایک معنی جمع کرنے کے ہیں، اور آخری زمانے میں جب تمام دنیا کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع کیا جانا مقدر ہے، اس کا ذکر سورہ جمعہ میں ملتا ہے، اور آخرین کے میں ظاہر ہونے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس غلام کامل کا ذکر سورہ جمعہ میں کیا گیا ہے، اسی کے زمانے میں تمام دنیا کو امت واحدہ بنانا مقدر ہو چکا تھا، اور اسی کا ذکر ہے جو دیگر قرآن کریم کی آیات میں ملتا ہے، جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کی خوشخبری دی گئی کہ آپ کے دین کو لازماً دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ اور اس ضمن میں وہ آخرین یعنی جماعت احمدیہ سے منسلک وہ سعید بخت روحیں جن کو خدا تعالیٰ نے اس عظیم الشان کام کے لیے منتخب فرما لیا ہے، وہ کیا کریں اور کیسے کوشش اور جد و جہد کریں کہ اس عظیم الشان بلند مقصد کو حاصل کر سکیں۔ عاجز بندے ہیں، بے اختیار ہیں، بے کس ہیں، بے بس ہیں، دنیا کے لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن ایک بہت بڑا مقصد اور بہت عظیم الشان ایک فریضہ ہے جو ان مسیح موعود کے عاجز غلاموں کے سپرد فرمایا گیا۔ اسے حاصل کیسے کیا جائے گا؟ اس ضمن میں قرآن کریم نے جو طریق بتایا ہے وہ میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ جمعہ سے پہلے سورہ صف ہے، اور الصف اور الجمعہ کے مضامین ایک دوسرے سے گہرا رابطہ رکھتے ہیں۔ سورہ جمعہ میں جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، جس اذان کا ذکر ہے وہ تو ایک ایسی اذان بھی ہے جو ہر جمعے کو ہر مسجد سے دی جاتی ہے، لیکن ایک وہ عالمی اذان بھی ہے جس کو امام مہدی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی طرف بلاتے ہوئے دینا تھا۔ اور سورہ صف میں اس امام مہدی کے ظہور کا ذکر موجود ہے جس نے مسیح کی شکل میں احمد کی تمثیل بن کر اس دنیا میں آنا تھا۔ یہ ایک تفصیلی اور لمبا مضمون ہے، لیکن اگر آپ بغور سورہ الصف کا مطالعہ کریں اور اس کے بعد سورہ جمعہ کے مضامین پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ الصف میں جس غلام کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر دی گئی تھی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احمد شان کا مظہر بن کر دنیا میں آئے گا، اس کے سپرد جو عظیم الشان کام ہونا تھا وہ کیسے سر انجام پانا تھا، اس کا ذکر سورہ صف میں تفصیل سے موجود ہے۔ اور سورہ جمعہ میں بتایا گیا کہ لازماً وہ کامیاب ہوگا، اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ تمام بنی نوع انسان کو ایک ہاتھ پر جمع کر دیا جائے گا۔ بس ہر احمدی کے لیے ضروری ہے کہ سورہ صف میں بیان کردہ ان صفات پر غور کرے جو مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کی صفات ہیں، جن کے متعلق فرمایا گیا کہ اگر تم یہ صفات اختیار کرو گے، یہ اطوار اپنا لو گے، اپنی زندگی کو اس طرز پہ ڈھال لو گے، تو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ فتح جو بظاہر دور دکھائی دیتی ہے وہ قریب لے لائی جائے گی، اور وہ نصرت جس کے وعدے تم سے کیے گئے تھے تم اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لو گے۔ جو آیات قرآنی میں نے تلاوت کی ہیں، یعنی سورہ صف سے اخذ کی ہیں، ان کا اب میں ترجمہ کرتا ہوں، اس سے آپ کو کھلا کھلا وہ پیغام مل جائے گا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کی آنے والی جماعت کی صفات کے طور پر کھول کر دیا۔ یہ کہنا
کہ اس کا تعلق صرف مسیح موعود کی جماعت سے ہے درست نہیں۔ اس لیے پیشتر اس کے کہ میں ان آیات کا ترجمہ کروں، اس مضمون کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے اول اور سب سے آخر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہیں۔ تمام پیشگوئیاں جن میں احمد کی پیشگوئی بھی شامل ہے، اول طور پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہی ہیں۔ بس جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے متعلق یہ پیشگوئی ہے اور آپ کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے، تو ان معنوں میں نہیں کہ صرف آپ کے لیے یہ مخصوص تھی اور کسی اور کے لیے نہیں، بلکہ ان معنوں میں کہ یہ تمام پیشگوئیاں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کے لیے ہیں، اور جو صفات حسنہ بیان ہوئی وہ بھی آپ کے غلاموں پر صادق آتی ہیں، لیکن آخرین کے پل کے ذریعے، آخرین کے رابطے کے ذریعے، جسے سورہ جمعہ نے ہمارے سامنے رکھا، آپ کو اولین سے ملایا گیا ہے۔ اور ملانے کے معنی وقت کے ایک ہونے سے تو بہرحال ملانے کے معنی یہ تو بہرحال نہیں لیے جا سکتے کہ ایک وقت میں یہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ نہ ہم جگہ کے لحاظ سے نہ وقت کے لحاظ سے ان اولین میں شامل ہو سکتے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں بارہا فرمایا گیا۔ بس ایک ہی صورت ہے ملنے کی، صفات کے ذریعے ملنے کی صورت ہے، اخلاق کے ذریعے ملنے کی صورت ہے، کردار کے ذریعے ملنے کی صورت ہے، اور لگن کے ذریعے ملنے کی ایک صورت ہے۔ یہی وہ مضمون ہے جو سورہ صف میں اس رنگ میں بیان فرمایا گیا کہ اولین پر تو ضرور صادق آیا، لیکن آخرین پر بھی صادق آئے گا، اور لازم تھا کہ آتا، کیونکہ اس کے بغیر آخرین کو اولین سے ملایا جانا ممکن نہیں۔ بس اس وضاحت کے ساتھ اب آپ اس ترجمے کو پیش نظر رکھیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ایک تجارت کی اطلاع نہ دوں، ایک تجارت کی خبر نہ دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی۔ کوئی دنیا کی تجارت ایسی نہیں جو کسی کو دردناک عذاب سے بچا سکے۔ بس تجارتوں کے دور میں جب کہ دنیا کی توجہ بے کی طرف ہو، اس وقت ایک ایسی تجارت کی خوشخبری دینا جو ہر قسم کے دردناک عذاب سے نجات کی ضمانت دیتی ہو، ایک بہت عظیم الشان خوشخبری ہے۔ فرمایا وہ کیسے ہوگا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، یہ تجارت اس طرح کی جاتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور پھر اس کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں کا جہاد کرو۔ یعنی اس تجارت کو تم اس طرح پاؤ گے کہ تم خدا پر ایمان لاؤ گے، اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے، اور ان کی خدا اور رسول کی راہ میں اپنے اموال کا بھی جہاد کرو گے اور اپنی جانوں کا بھی جہاد کرو گے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں پتہ ہو کہ اس تجارت کی کیسے کیسے فائدے ہیں، اگر تم اس تجارت کی حقیقت سے آگاہ ہو جاؤ تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ یہ تجارت تمہارے لیے ہر دوسری چیز سے بہتر ہے۔ ذالکم خیر لکم، یہ ایسی تجارت ہے جس میں بھلائی ہی بھلائی ہے اور کوئی نقصان کی بات نہیں۔ ان کنتم تعلمون کا یہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے کاش تم علم ہوتا، کاش تم سمجھ سکتے۔ اگر تم سمجھتے تو ضرور یہ بات جان لیتے کہ اس تجارت میں بہت بڑے فوائد ہیں، اور کچھ فوائد خدا اس کے بعد گن کر بتاتا ہے،
فرمایا یغفر لکم ذنوبکم. ایک بڑا فائدہ اس تجارت کا تو یہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ تمہارے گناہوں سے مغفرت کا سلوک فرمائے گا. کون انسان ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں گناہ گار نہیں ہوں؟ جو گناہ گار نہیں تھے وہ بھی استغفار ہی کرتے رہے. سب سے بڑھ کر معصوم اور قطعی طور پر معصوم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی. آپ کا بھی لمحہ لمحہ استغفار میں گزرا. بس وہ لوگ جو حقیقتاً گناہوں میں ڈوبے پڑے ہیں اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب کسی نہ کسی گناہ میں ملوث نہ ہو جاتے ہوں، ان کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے. فرمایا تم اس تجارت میں لگ جاؤ تو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارے گناہوں سے صرف نظر فرمائیں گے اور انہیں بخش دیں گے. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسی جنتوں میں تمہیں داخل کریں گے جہاں نہریں بہتی ہوں، تمہارے قدموں تلے نہریں بہہ رہی ہوں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور بہت ہی پاکیزہ گھر میسر ہوں. فی جنات عدن، ایسی جنتوں میں جو ہمیشگی کی جنتیں ہیں. کوئی عارضی مقام نہیں ہے، کوئی ایسا گھر نہیں ہے کہ آج لیا اور کل بیچ دیا، یا آج ملا اور کل کسی نے باہر نکال دیا، بلکہ ایسا گھر ہے جو ہمیشگی کا ہے، کوئی اس سے تمہیں باہر نہیں نکال سکے گا. ذالک الفوز العظیم، اسے کہتے ہیں عظیم کامیابی. یعنی یہ مقصد حاصل ہو جائے کہ انسان کے گناہ بخشے جائیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اسے ہمیشگی کی جنتیں عطا ہو جائیں، اسی کا نام فوز عظیم ہے. یہ فوائد ہیں جو اس تجارت سے ہیں جس کا اوپر ذکر کیا گیا. لیکن ان فوائد کا تعلق خدا تعالیٰ کے حضور پیش ہونے سے ہے، یعنی آخرت سے ہے. دور کے فوائد ہیں، اگرچہ وہ دور ہر انسان کے قریب بھی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کس وقت وہ مر کر خدا کے حضور حاضر ہو جائے گا. لیکن جو لوگ اس دنیا میں مگن رہتے ہیں ان کو وہ دنیا جو مرنے کے بعد نصیب ہونی ہے بہت دور دکھائی دیتی ہے. اس پہلے وہ فوائد دیے جو بیان کیے جو حقیقی ہیں، جو اصلی ہیں، جو لازماً نصیب ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے ہوں گے، اور اولیت انہی کو ملنی چاہیے. لیکن پھر دنیا کے فوائد کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو برکتیں تمہیں اس جہاد سے نصیب ہوں گی صرف مرنے کے بعد نہیں ہوں گی، اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے اپنے جیتے جی تم ان برکتوں کو دیکھ لو گے. اور وہ کیا ہیں؟ فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک دوسری بڑی کامیابی تمہیں یہ نصیب ہوگی جو تم دل و جان سے چاہتے ہو، اس سے تمہیں محبت ہے. نصر من اللہ وفتح قریب، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں نصر عطا ہوگی، نصرت عطا ہوگی، اور فتح تمہارے قریب لائی جائے گی. وبشر المومنین، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو بشارت دے دو کہ ایسا ہوگا اور ضرور ہو کر رہے گا. اب یہاں جو نصر من اللہ و فتح قریب کی خوشخبری ہے، اسی کی تفصیل سورہ نصر میں ہمیں یوں ملتی ہے فَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ وہ وقت یاد کرو جب تم دیکھو گے خدا کی نصرت اور فتح کو، جب نصرت اور فتح تمہیں عطا کی جائے گی، اور اس شکل میں کہ فوج در فوج لوگ خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہوں. اور فرمایا کہ مومنوں کو سب سے زیادہ اس چیز سے محبت ہے. ہر وقت وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو کاش ہم اپنی آنکھوں سے وہ فتح کا دن دیکھ لیں. تو فرمایا جس تجارت کی طرف ہم تمہیں بلا رہے ہیں، اس تجارت کے دائمی فائدے تو ہیں ہی، لازماً نصیب ہوں گے،
لیکن تم تو چاہتے ہو کہ مرنے سے پہلے فتح اور نصرت کا دن بھی دیکھ لو۔ اگر یہی تمہاری تمنا ہے، یہی تمہیں دلی، اسی مقصد سے تمہیں دلی محبت ہے، تو فرمایا جو تجارت ہم کرنے کے لیے تمہیں ہدایت دے رہے ہیں وہ تجارت کرو۔ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ وہ نصرت اور فتح ضرور عطا فرمائے گا، اور فتح کو قریب لا کر دکھایا گیا یہ یقین دلانے کے لیے کہ اگرچہ آخری زمانے میں فتح دور دکھائی دے گی اور بظاہر ناممکن ہوگا کہ کوئی ایک نسل اپنی آنکھوں سے اس فتح کو دیکھ لے، لیکن اگر اس تجارت میں مگن ہو جائے جس تجارت کی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ اس فتح کو قریب کیا جائے گا۔ وبشر المومنین، مومنوں کو بشارت دو، اعلان عام کر دو کہ خدا کے فضل کے ساتھ یہ ساری نعمتیں تمہیں عطا ہونے والی ہیں۔ اس کے بعد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ ہے۔ جس تجارت کا ذکر گزرا ہے، اس تجارت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو۔ کونوا انصار اللہ ہے، تم خدا سے نصرت چاہتے ہو تو خدا کی نصرت تو کرو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ نصرت کے لیے خدا کے حضور حاضر کر دو، یعنی اپنی سب طاقتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نصرت کرو، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت فرمائے گا۔ یہ وہ مضمون ہے جو انسان اپنی ساری زندگی میں روزمرہ تجربے میں دیکھتا ہے اور محسوس کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا سب کچھ آپ کے حضور پیش کر دے تو فطری تقاضا ہے کہ آپ اپنا سب کچھ اس کے حضور اس کو پیش کرنا چاہیں، لیکن جب میں فطری تقاضا کہتا ہوں تو مراد ہے وہ ان لوگوں کا فطری تقاضا ہے جن کی فطرت سلیم ہو، جن کی فطرت پر میل نہ پڑ گئی ہو، جو وہی فطرت رکھتے ہوں جس فطرت پر پیدا کیے گئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر انسان کو صحیح سچی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پر انسان کو پیدا کیا ہے۔ بس یہ جو مضمون ہے کہ اللہ کی فطرت پر انسان پیدا کیے گئے، اس مضمون سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ اگر آپ کی فطرت صحیح ہو اور اس میں دنیا کی میلونی کی وجہ سے گندگی شامل نہ ہو گئی ہو، تو خدا تعالیٰ آپ سے جو سلوک کرے گا اسے پہچاننے کے لیے اپنے نفس کو پہچانیں۔ جو سلوک آپ خدا تعالیٰ سے چاہتے ہیں، یہ دیکھیں کہ آپ وہ سلوک کس صورت میں لوگوں سے کیا کرتے ہیں اور لوگ وہ سلوک آپ سے کب کیا کرتے ہیں۔ بس اس اپنے نفس کو پہچاننے کے ذریعے تم خدا کو پہچان سکو گے اور خدا تعالیٰ سے تعلقات کو درست کر سکو گے۔ بس یہ وہی مضمون ہے جو بیان فرمایا گیا۔ پہلے فرمایا کہ نصرت تمہیں ضرور عطا ہوگی اگر تم وہ تجارت کرو جس کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا گیا کہ اس تجارت کے لیے شرط ہے کہ خدا کے انصار بن جاؤ، یعنی مسیح کے انصار بنو خدا کی خاطر۔ جو لفظی ترجمہ ہے یہ ہے من انصاری اللہ ہے۔ مسیح نے کہا کہ کون ہے جو میرے انصار بنے اللہ کے لیے؟ تو مراد یہ ہے کہ مسیح موعود، آخری زمانے میں ظاہر ہونے والا مسیح، جو مسیح محمدی ہوگا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو تمام دوسرے ادیان پر غالب کرنے کے لیے آئے گا، تمہیں اس کا انصار ہونا پڑے گا، اور انصار بھی دل و جان کے ساتھ۔ جو کچھ تمہارے حضور ہے، تمہارے پاس ہے، اس کے حضور حاضر کرنا ہوگا۔ اپنی جان کے تحفے بھی پیش کرنے ہوں گے، اپنے اموال کے بھی تحفے پیش کرنے ہوں گے، اور دن رات یہ لگن لگانی ہوگی کہ ہم جس طرح بھی بس چلے، جو کچھ بھی ہمارا اختیار ہے، ہم نصرت دین کے لیے اپنے آپ کو ناصر بنا دیں اور خدا کی راہ میں جو کچھ بھی ہم خدمت کر سکتے ہیں وہ بجا لائیں۔
انصار اللہ میں ایک دائمی حالت کا ذکر فرمایا گیا ہے. اگر نصرت طلب کی جائے تو نصرت وقتی بھی ہو سکتی ہے، لیکن مسیح ناصری کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے وقتی نصرت طلب نہیں کی تھی، چند قربانیوں کی طرف نہیں بلایا تھا. اس نے کہا تھا کونو انصار اللہ ہے، کونو من انصاری اللہ، کون ہے جو میرا مددگار بنتا ہے اللہ کی خاطر. اور یہاں انصار سے مراد ہے ساری زندگی کے لیے مددگار بنا رہنا، کسی عارضی مدد کے لیے پیش نہ کرنا، بلکہ ہمیشہ کے لیے خادموں کی فہرست میں شامل ہو جانا. چنانچہ اس مضمون کو سمجھتے ہوئے انہوں نے یہی جواب دیا، نحنو انصار اللہ ہے. ان کے جواب میں یہ نہیں تھا کہ ہاں ہم تیرے مددگار بنتے ہیں اللہ کے لیے، بلکہ وہ اس مضمون کو خوب سمجھ گئے تھے کہ مسیح کا مددگار بننا اور اللہ کا مددگار بننا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. بس مسیح نے تو خوب وضاحت کر دی کہ میرے مددگار بنو اللہ کی خاطر. جواب میں انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہاں ہم حاضر ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہمیشہ اللہ کے مددگار رہیں گے. تو مضمون ایک ہی ہے لیکن اختصار کے ساتھ بیان فرمایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ دونوں باتیں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. بس مسیح محمدی کے انصار بننا اور اللہ کے انصار بننا یہ دو مختلف چیزیں نہیں ہیں. فرمایا کہ جب تم تجارت کرو گے اور اس رنگ میں تجارت کرو گے تو پھر یقین رکھو کہ خدا تعالیٰ ضرور تمہارا مددگار ہوگا، اور وہ فتح جو تمہیں دور دکھائی دیتی ہے وہ تمہارے قریب لائی جائے گی. یہ وہ مضمون ہے جسے جماعت احمدیہ کو خوب اچھی طرح سمجھ کر اس پر عمل درآمد کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. اس کے بغیر ہم اگلی صورت میں جو دی گئی خوشخبری کے اہل نہیں ہو سکیں گے. اور وہ خوشخبری یہی، سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ مسیح محمدی جب یہ اعلان کرے گا کہ میرے انصار بنو تو اس شان کے ساتھ اس آواز پر لبیک کہا جائے گا کہ خدا تعالیٰ سورہ جمعہ میں گواہی دیتا ہے کہ وہ لوگ جو مسیح کے آئندہ زمانے میں ظاہر ہونے والے مسیح کے انصار بنیں گے ان کو اولین سے ملایا جائے گا اور ان کو ایک ہی مقام پر جمع کر دیا جائے گا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین غلاموں کے ساتھ ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا. تو کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے جو آپ کے لیے، جو آخرین کی جماعت ہیں، مقدر ہو چکی ہے، جس کا قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر موجود ہے. اور وہ طریقہ کار بھی بتا دیا گیا جس طریق پر آپ نے مسیح کی نصرت کرنی ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کی نصرت فرمائے گا اور آپ کو بنی نوع انسان کو ایک ہاتھ پر جمع کرنے کی توفیق بخشے گا. اس ضمن میں بہت سے خطبات میں پہلے بھی دے چکا ہوں، اور ان خطبات میں زیادہ تر میں نے جماعت کی تنظیموں کو نصیحت کی تھی کہ آپ اس کام کو اس طرح مرتب کریں، اس طرح منصوبہ بندی کے ساتھ بجا لائیں کہ تمام احمدی جن کے دل میں کچھ بھی خدمت کا جذبہ ہے وہ اس نظام سے وابستہ ہو جائیں اور اس سے استفادہ کریں اور پھر اس کی نگرانی رکھیں اور حتی المقدور کوشش کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھانا شروع کریں. میں نہیں جانتا کہ کس حد تک منتظمین نے یا سیکرٹری جو اصلاح و ارشاد کے سیکرٹریوں یا دعوت اللہ کے سیکرٹریوں نے اس طرف توجہ کی یا عمراء نے اپنے فرائض کو اچھی طرح سمجھ کر انہیں بجا لانے کی کوشش کی. تمام دنیا کی جماعتوں میں مختلف رد عمل ہوں گے. کہیں کوئی امیر زیادہ مستعد ہیں، کہیں کوئی امیر ذاتی طور پر دعوت اللہ سے قلبی تعلق رکھتے ہیں. ایسی جگہوں میں یقیناً خدا کے فضل سے اچھے نتائج نکلے ہوں گے، لیکن بہت سی ایسی جگہ بھی ہیں جہاں عمراء کے پاس یا وقت نہیں ہے یا مزاج اور دماغ نہیں ہے
کہ ان باتوں کو سن کر اس طرح ان پر عمل درآمد کریں، یا بعض دفعہ ان کو ایسے مددگار میسر نہیں ہوتے جو ان کی باتوں کو سن کر توجہ کریں اور ان کی مدد کریں۔ بس اسی لیے میں نے ان خطبات کے آخر پر یہ اس دعا کی طرف توجہ دلائی تھی کہ تمام عہدیداران جو ان نصیحتوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں وہ خدا تعالیٰ سے دعا کے ذریعے یہ مدد مانگیں کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اے اللہ مجھے اس اعلیٰ مرتبے کے اور اعلیٰ مقام پر فائز فرما، مجھے اس اعلیٰ مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ادخلنی سے مراد مجھے داخل کر دے مدخل صدق، سچائی کے ساتھ، کس میں داخل کر دے؟ یہاں مراد یہ ہے کہ اس مقام محمود کی طرف لے جا، اس اعلیٰ مرتبے پہ پہنچا دے جس کا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرماتا ہے، اور آپ کی غلامی میں کچھ نہ کچھ فیض ہمیں بھی اس کا میسر آنا ہے۔ ساتھ ہی میں نے توجہ دلائی کہ اس دعا کا انجام یہ بیان فرمایا گیا، آخر پر یہ نتیجہ نکالا گیا کہ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، میں کوئی قدم بھی کامیابی کی طرف کامیابی کے ساتھ اٹھا نہیں سکتا جب تک مجھے تیری طرف سے کوئی مددگار میسر نہ ہو جو سلطان ہو، جو غالب آنے کی طاقت رکھتا ہو۔ ایسا مددگار مجھے ضرور مہیا فرما کہ اس کے بغیر میرا سفر طے نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں بھی ایک نصیر کا ذکر ہے، بس اللہ تعالیٰ کی نصرت کرنے کے لیے بھی ایک نصیر کی ضرورت ہے، اور یہ نصیر میں سمجھتا ہوں کہ ملکوتی طاقتوں سے تعلق رکھنے والا نصیر ہے۔ اگرچہ دنیا میں بھی یہ نصیر میسر آتے ہیں، اور بارہا ہم نے ان دعاؤں کے نتیجے میں انسانوں کو ان معنوں میں نصیر بنتے دیکھا ہے جن معنوں میں قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اول طور پر یہاں ملکوتی طاقتیں مراد ہیں۔ یہاں جبرائیل کی طرف اشارہ ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تابع جتنی قوتیں انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہیں اور اندھیروں سے نکالتی ہیں، ان سب طاقتوں سے مدد مانگنے کی ایک التجا موجود ہے، ایک التجا ہے جو اس دعا میں کی گئی ہے۔ بس خدا تعالیٰ کی نصرت کرنے کے لیے بھی خدا تعالیٰ سے نصرت مانگنی پڑے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مضمون آپ دیکھیں ہر جگہ پھیلا پڑا ہے، کوئی زندگی کا شعبہ نہیں ہے جو اس دعا کے اثر سے باہر ہو، اس کے دائرے سے باہر ہو۔ تو پہلی نصیحت تو میری آپ کو بھی یہی ہے، جیسا کہ تمام عہدیداران کو کی تھی، کہ بحیثیت احمدی ہر شخص کا کام ہے کہ وہ نصرت کے لیے تیار ہو اور نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے نصرت طلب کرے۔ ایک نصرت آغاز میں ہوگی، اس کے نتیجے میں آپ کو نصیر اور انصار بنایا جائے گا، اور ایک نصرت اس کے بعد آئے گی جو اس کے نتیجے میں ظاہر ہوگی۔ اس مضمون کو آپ سمجھیں تو خدا تعالیٰ کی دو صفات کے مضمون کو آپ سمجھ لیں گے کہ خدا تعالیٰ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، پہلا بھی ہے اور سب سے بعد بھی ہے۔ یعنی خدا کے بغیر کوئی برکت والی بات شروع ہو ہی نہیں سکتی، اور جب آپ شروع کرتے ہیں تو ہر نیک انجام جو ظاہر ہوتا ہے، ہر نیک نتیجہ جو نکلتا ہے، اس میں بھی آپ خدا کا تصور دیکھتے ہیں، اور بالآخر خدا کو اپنی جزا دینے کے لیے آخر پر منتظر پاتے ہیں۔ بس نصیر بننے کے لیے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، بار بار یہ دعا مانگنی ضروری ہے کہ اے خدا ہمارے لیے ہمیں نصیر عطا فرما، یعنی روحانی طور پر ہمارے دلوں کو طاقت بخشنے والا، ہمارے دماغوں کو اس نہج پر چلانے والا، ہماری سوچوں کو روشن کرنے والا، ہماری کوششوں میں برکت ڈالنے والا،
ایسا نصرت کرنے والا عطا فرما جو سلطان ہو، جس میں یہ طاقت ہو کہ جب کسی کی مدد کرے تو اس کی مدد کامیابی اور قوت کے ساتھ کرے اور اس مدد کا نیک نتیجہ ظاہر ہو۔ بس آج کے خطبے میں اور شاید اس کے بعد بھی ایک دو خطبوں میں میں بالعموم جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے ہر فرد بشر کو جو احمدیت سے تعلق رکھتا ہے براہ راست یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ تبلیغ کریں، اور تبلیغ اس طرح کریں جس طرح قرآن کریم میں ذکر فرمایا گیا ہے، اور اس کی تفصیل میں کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو عمومی تصویر اس آیت میں کھینچی گئی ہے اسے ہم اردو میں اس طرح پیش کر سکتے ہیں کہ تن من دھن کی بازی لگا دو، اپنا سب کچھ اس راہ میں جھونک دو، کچھ بھی باہر نہ رکھو۔ یہ وہ چیز ہے جو لگن سے تعلق رکھتی ہے، جسے لو لگ جاتی ہے کسی چیز سے انسان کو عشق ہو جائے، وہ کیفیت ہے جو بیان فرمائی گئی ہے۔ اور یہ ایک مضمون نگاری نہیں بلکہ فی الحقیقت یہی معنی ہیں، اور اس کے سوا اور کوئی معنی بنتے نہیں ہیں جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا، کیونکہ بغیر عشق کے نہ انسان اپنا سب مال پیش کر سکتا ہے، نہ اپنی جان پیش کر سکتا ہے۔ کوئی پاگل تو نہیں ہو گیا کہ کسی کو اپنا سب کچھ دے دے، مال بھی دے دے اور جان بھی دے دے۔ یہ مضمون عشق سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر انسان محبت میں پاگل ہو تب وہ ایسی حرکت کرتا ہے، ورنہ کوئی سر پھرا تو نہیں کہ بے وجہ کسی کو اپنے مال بھی دے دے اور اپنی جان بھی اس کے حضور حاضر کرے۔ جب فرمایا کونو من انصاری اللہ، تو دراصل کن معنوں میں انصار بننا تھا اس کا نقشہ پہلے کھینچا گیا ہے، اور اس کے بعد مسیح کا یہ پیغام دیا گیا تاکہ خوب اچھی طرح انسان سمجھ لے کہ جب میں نے خدا کی راہ میں مسیح کے انصار میں داخل ہونا ہے تو مجھ سے کیا توقع کی جاتی ہے، ناصر بننا کس کو کہتے ہیں، پہلے خوب سمجھا دیا گیا، پھر مسیح کا دعویٰ پیش کیا گیا، پھر مسیح موسوی کی قوم کا جواب پیش کیا گیا، اور عملاً یہ صلاح عام دی گئی کہ اے محمد مصطفیٰ کے غلاموں، مسیح موسوی سے اس کی قوم نے جو محبت اور عشق کا سلوک کیا تھا، کیا تم مسیح محمدی سے اس سے بڑھ کر محبت اور عشق کا سلوک نہیں کرو گے؟ اگر مسیح موسوی کے غلاموں نے بڑی شان کے ساتھ اور بڑی عاجزی کے ساتھ اور کامل خلوص اور صدق کے ساتھ مسیح کے حضور خدا کی خاطر اپنے اموال اور جانیں پیش کر دیے تھے، تو کیا تم بھی ایسا نہیں کرو گے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس میں مضمر ہے، اس میں شامل ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، یہ ایک عشق کا نظارہ ہے۔ حضرت مسیح کے انصار کے حالات پر آپ نظر ڈالیں تو واقعتاً یوں لگتا ہے جیسے وہ دیوانے ہو گئے۔ ایک وہ کیفیت تھی جب حضرت مسیح صلیب کی آزمائش سے ابھی گزرے نہیں تھے، اس کیفیت میں آپ بعض دفعہ ان کے متعلق ایک ایسے تبصرے بھی کر دیتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ایمان میں کوئی جلا نہیں تھی، کوئی خاص شان نہیں تھی۔ ایسے بھی تھے جنہوں نے دنیا کی لالچ میں مسیح پر لعنت بھیج دی، ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی جان بچانے کی خاطر مسیح کو سولی پر لٹکوانا گوارا کر لیا۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں، جب مسیح نے قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اس وقت ان کے اندر ایک عظیم الشان انقلاب برپا ہوا ہے، اور وہی انصار جو ڈرے ڈرے چھپے چھپے کمزور دکھائی دیتے تھے، انہوں نے اتنی عظیم الشان قربانیاں پیش کی ہیں کہ تاریخ نبوت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے سوا آپ کو کہیں ایسی عظیم الشان قربانیاں دکھائی نہیں دیں گی۔ 300 سال کے عرصے پر پھیلی ہوئی ایسی دردناک قربانیاں ہیں، اور ایسی مستقل مزاجی رکھنے والی قربانیاں ہیں کہ جن میں کبھی کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی، کوئی کمزوری نہیں آئی۔
ایک نسل بھی بعض دفعہ قربانیاں کرتے ہوئے تھک جاتی ہے اور یہ پوچھنا شروع کر دیتی ہے کہ اب کب خدا کی مدد آئے گی، کب ہمارے دن بدلیں گے. لیکن مسیح کی دعوت پر جن لوگوں نے کہا نحن انصار اللہ ہے، ہم انصار اللہ ہیں، انہوں نے اس وعدے کا حق ادا کر دیا اور جانیں دیں، جانوروں کے سامنے ڈالے گئے، درندوں کے سامنے ڈالے گئے. لوگ بڑے بڑے تھیٹرز میں اور تماشا گاہوں میں بیٹھے ہوتے تھے اور ان کے سامنے پنجروں سے بھوکے شیر یا بیل یا اور قسم کے خوفناک جانور حضرت مسیح کے غلاموں پر چھوڑے جاتے تھے، کیونکہ وہ دنیا کی خاطر دین کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے تھے. ان کو پہلے ڈرایا جاتا تھا، خوب اچھی طرح ان کی عاقبت کے بارے میں خبردار کر دیا جاتا تھا، بار بار ان کو سمجھایا جاتا تھا کہ توبہ کر لو اور مسیح کو چھوڑو اور ہمارے خداؤں کے سامنے سر جھکاؤ، ورنہ تمہارا یہ انجام ہوگا. یہ ساری باتیں سننے کے بعد، یقین کرنے کے بعد، وہ یہی کہا کرتے تھے کہ ہم مسیح کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، جو چاہو کر. اور اس کے نتیجے میں پھر ان پر بڑے بڑے ابتلا آئے، ان کی سچائی کو طرح طرح سے آزمایا گیا. اور یہ جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی بھی افسانہ نہیں، ٹھوس تاریخی حقائق ہیں کہ ان کو بھوکوں اور کمزور ایمان لانے والوں کو تماشا گاہوں میں میدان میں ایک طرف سے نکالا جاتا تھا اور دوسری طرف سے بھوکے شیروں یا بھیڑیوں یا اور درندوں کو چھوڑا جاتا تھا، اور وہ آنن فانن ان کو چیر پھاڑ کر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کرتے تھے، ان کی ہڈیوں کو بھنبوڑتے تھے، ان کے گوشت کو کھاتے، ان کے خون کو پیتے تھے، اور سارا حال تالیوں سے گونج اٹھتا تھا اور خوشی سے نعرے لگائے جاتے تھے کہ یہ لو ایک اور مسیح کے ماننے والے کو ہم نے اس بد انجام کو پہنچایا. یہ ایک نسل کی بات نہیں، دو نسل کی بات نہیں، 100 سال میں کئی نسلیں گزر جاتی ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آئے ہوئے ابھی 100 سال ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ہماری چوتھی پانچویں نسل بھی ہمارے سامنے ہے. یعنی مسیح موعود کے صحابہ کی چوتھی پانچویں نسل، بلکہ چھٹی نسل تک بھی میں نے ایک خاندان میں گن کے دیکھے تھے، اور یہ 100 سال کے اندر 6 نسلیں پیدا ہو گئیں. تو 300 سال تک کتنی نسلیں ہیں جنہوں نے کامل وفا کے ساتھ اس عہد کو نبھایا ہے اور مسیح ناسبی سے وفا کی ہے. یہ مطلب ہے انصار اللہ بننے کا. اور بعض دفعہ میں تعجب سے اور دکھ سے دیکھتا ہوں، پاکستان سے بعد احمدی خط لکھ دیتے ہیں کہ اب تو حد ہو گئی ہے، اور کتنی مدت خدا ہم سے انتظار کرائے گا، اتنی تکلیفیں پہنچ گئی، خدا کی مدد کیوں نہیں آتی، کیوں نقشے نہیں بدلتے، کیوں دشمن ہلاک نہیں ہوتا. حیرت سے دیکھتا ہوں اور میرا دل خون ہو جاتا ہے ان باتوں کو سن کر کہ تم نے تو مسیح محمدی سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنی جان، مال، عزت سب کچھ پیش کر دیں گے، اور جو اپنی جان دے دے اس کو پھر اس سے کیا غرض کہ میرے بعد کیا ہوگا، یا میں کیا دیکھتا ہوں اور کیا نہیں دیکھتا. انصار اللہ جب کہہ دیا تو اس کے بعد سب کچھ خدا کے سپرد کر دیا. تو مسیح محمدی کی طرف منسوب ہو کر 100 سال نہیں، صرف ایک نسل کی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے تم ہمت ہار دو، تو کیا تمہیں زیب دیتا ہے کہ تم مسیح محمدی کے انصار ہونے کا دعویٰ کرو؟ بس اس صورت میں ہمارے اس سورہ صف میں ہمارے لیے ایک پوری تاریخ کھول کر بیان فرما دی گئی ہے. ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، کن کن قربانیوں کی اللہ تعالیٰ ہم سے توقع رکھتا ہے، کس خلوص کی ہم سے توقع رکھتا ہے، کس عہد و پیمان کی ہم سے توقع رکھتا ہے، اور پھر مسیح کی طرف سابق مسیح کی طرف اشارہ کر کے پوری مسیحیت کی تاریخ ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی، اور بتایا کہ اس راہ میں یہ ابتلا آئیں گے، یہ مشکلات پیش ہوں گی. ایک نسل کی فتح کا سوال نہیں، 2 نسلوں کی فتح کا سوال نہیں. تمہاری فتح کا زمانہ لمبا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ
ایک وعدہ فرما دیا، اور وہ وعدہ فتح قریب کا وعدہ ہے۔ یہ وہ پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے خوب اچھی طرح کھولنا چاہتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ اگرچہ مجھے مسیح ناصری سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے میری تکلیفیں بھی کم کی گئی ہیں، اور اسی نسبت سے تمہاری تکلیفیں بھی کم کی گئی ہیں۔ فرمایا اگر محمد مصطفیٰ کی برکت نہ ہوتی تو میں بھی روئے صلیب ضرور دیکھتا، کیونکہ میں واقعتاً مسیح کا مثیل ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کی برکت سے اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے ہماری آزمائشوں کو چھوٹا بھی کر دیا ہے اور آسان بھی فرما دیا ہے۔ بس آپ نے اس مضمون کو بھی خوب کھول کر بیان فرمایا کہ اگرچہ مسیح کو 300 سال کے بعد غلبہ عطا ہوا تھا، اس لیے مجھے اور میری جماعت کو بھی اگر 300 سال میں غلبہ عطا ہو تو کوئی تعجب یا اعتراض کی بات نہیں، لیکن میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی برکت سے ہمارے غلبے کی مدت کو کم کر دیا جائے گا۔ وہ زمانہ جو قربانیوں کو زمانہ ہے وہ چھوٹا کر دیا جائے گا، اور جزا کے زمانے کو لمبا کر دیا جائے گا۔ بس فتح قریب نے یہاں یہ وعدہ کیا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اگر تم یہ وعدہ پورا کرو، اس تجارت کی طرف آ جاؤ جس کی طرف ہم تمہیں بلاتے ہیں، تو خدا تعالیٰ تمہاری فتح کے دن قریب کر دے گا، اور تمہیں 300 سال کے انتظار کی زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ بس اس وجہ سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ بات ایک معنوں میں ہمارے اختیار میں ہے، بظاہر ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں، لیکن جن شرطوں کی طرف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دعوت اللہ کے لیے ہمیں بلایا ہے، ان شرطوں کو پورا کرنا فی الحقیقت ہر انسان کے اختیار میں ہے۔ ان معنوں میں اختیار میں ہے کہ اگر وہ خدا سے نصرت طلب کرتے ہوئے یہ عہد کریں کہ اے خدا میں تیری راہ میں ناصر بننا چاہتا ہوں، میں انصار اللہ میں شامل ہونا چاہتا ہوں، تو پھر ضرور ہر انسان کے بس میں اور اختیار میں ہے کہ وہ خدا کے انصار میں ان معنوں میں شامل ہو جائے جن معنوں میں قرآن کریم نے یہ تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اور اگر ہو جائے تو پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری نصرت کو محمد مصطفیٰ کی برکت سے قریب کر دیا جائے گا، تمہاری فتح کے دن قریب کر دیے جائیں گے، اور تمہیں اتنے لمبے انتظار کی زحمت گوارا نہیں کرنی ہوگی۔ ہر نسل جو گزر رہی ہے، یعنی جماعت احمدیہ کی ہر نسل جو گزر رہی ہے، وہ ایک امکانی حالت سے گزر رہی ہے، اور وہ امکانی حالت فتح کی طرف بلا رہی ہے۔ اگر ساری جماعت وہ کوشش کرے جس کا ذکر اس صورت میں موجود ہے، تو لازماً تمام دنیا کی فتح کا سہرا ایک نسل کے سر بھی لکھا جا سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جن لوگوں نے نصرت کا وعدہ کیا وہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے، لیکن اس کثرت سے ان کو پھل لگے کہ دیکھتے دیکھتے احمدیت کا پودا صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر کے ممالک میں بھی نصب ہو چکا تھا، اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت پیدا ہوئی جس کی نسل میں سے آج اکثر احمدی دنیا میں موجود ہیں۔ میں نے جو تبلیغ کے ذریعے پھیلاؤ کا اجازہ لیا ہے، میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں کہ جس کثرت سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں تبلیغ ہوئی ہے اور جس کثرت سے جماعتیں اس زمانے میں پھیلی ہیں، اس کا عشر عشیر بھی کبھی بعد میں نہیں ہوا۔ تمام صحابہ ثمردار شجر تھے، وہ شجر طیبہ بن چکے تھے جن سے ہر حالت میں پھل کے وعدے کیے گئے ہیں، جن کے متعلق قرآن کریم اعلان فرماتا ہے کہ وہ زمین میں مضبوطی سے پیوستہ ہیں، لیکن آسمان سے شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور ہر موسم میں ان کو پھل لگتا ہے۔ بس ایسے کثرت سے صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عطا ہوئے کہ جو طیب درختوں کی صورت میں لہلہاتے رہے،
پھولتے پھلتے رہے اور ہر موسم میں ان کو پھل لگتے رہے۔ اب جب میں قادیان گیا تو بہشتی مقبرے میں گھوم پھر کے کتبات پڑھتا تھا، ان میں سے بہت سے ایسے کتبات تھے جن سے مجھے یاد آ جاتا تھا کہ ہاں میں نے بھی ان کو دیکھا ہوا ہے، یہ اس شکل صورت کے تھے، یہ وہ بزرگ صحابی تھے جو اس زمانے میں سادہ سے کپڑوں میں، عام لباس میں، غریبانہ چال کے ساتھ چلتے تھے، اور ہم وہم بھی نہیں کر سکتے تھے کہ خدا کے حضور ان کا کتنا بڑا مرتبہ مقام ہے۔ لیکن خدا نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی تھی کہ ان پاک چہروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، بس ان کی قبروں پر گزرتے ہوئے دعائیں بھی کرتا تھا اور اپنی سعادت پر خدا کا شکر بھی ادا کرتا تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وہ صحابہ ہیں جن کا انصار کی جماعت میں قرآن کریم میں ذکر موجود ہے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے آخرین کو اولین سے ملایا تھا، اور خدا نے ان سے اپنے وعدے پورے کیے۔ اتنی بڑی مخالفت کا طوفان تھا کہ آج پاکستان میں جو مخالفت ہو رہی ہے اس مخالفت کے سامنے کوئی بھی حیثیت نہیں تھی۔ اس مخالفت کی ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں ملا پھرے، اور ہندوستان سے لے کر عرب ممالک کے آخر تک انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف ایک عناد اور دشمنی کی آگ لگا دی، اور بڑے فخر سے اعلان کیے کہ ہم نے تمام دنیا میں اس شخص کے خلاف ایسی نفرت پیدا کر دی ہے کہ ایک آگ بھڑک رہی ہے جو اس کو خاکستر کر کے رکھ دے گی۔ تمام دنیا کے علماء نے اس کو دنیا کا بدترین انسان قرار دے دیا ہے، اور یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس کو مارنا، قتل کرنا، لوٹنا، اس کی اولاد، جان، عزت پر ہاتھ ڈالنا، سب کچھ خدا کے نزدیک جائز بلکہ باعث ثواب بن گیا۔ اس کو اور اس کے ماننے والوں کو جس طرح چاہے، جو بس جس کے بس میں آئے وہ لوٹے، مارے، کوٹے، جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے۔ یہ دین کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو خدا کے حضور بڑی عزت پائے گا، بڑا اجر پائے گا۔ اس قسم کی آگ تھی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی چاروں طرف بھڑکائی گئی۔ اس آگ کو گلزار بنانے والے وہ صحابہ تھے۔ جگہ جگہ ابراہیمی طیور تھے جو پیدا کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان کے ساتھ خدا نے اپنے سارے وعدے پورا کیے، ورنہ آج آپ یہاں نہ ہوتے، آج آپ ہندوستان میں بھی نہ ہوتے، کہیں آپ کا وجود ممکن نہیں تھا، کیونکہ جس قسم کی خوفناک مخالفت اور ملیا میٹ کر دینے والی نفرتیں پھیلا دی گئی تھی، وہ تو ایسی نفرتیں تھیں کہ یوں لگتا تھا کہ نظریں کھا جائیں گی لوگوں۔ ان واقعات کو آپ پڑھیں جن مشکلات سے احمدی اس زمانے میں گزرے ہیں، تو آج بھی دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ کس طرح ان معصوموں کو کتنی بڑی بڑی تکلیفیں دی گئی۔ لیکن خدا نے جب فرمایا فتح قریب، تو اس زمانے کے لحاظ سے جو فتح ہوئی وہ بہت بڑی فتح تھی۔ احمدیت کا ان خطروں سے بچ کر سلامت گزر جانا، اور خزاں کے دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کثرت سے اشجار طیبہ عطا ہونا، یعنی ایسے درخت عطا ہونا جو پھولنے پھلنے والے ہوں اور جن کو کوئی دنیا میں کاٹ نہ سکے، برباد نہ کر سکے، کوئی ان کو بے ثمر نہ بنا سکے، یہ وہ وعدہ تھا نصرت کا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں پورا ہوا۔ اب آپ کو نصرت کے دوسرے دور میں داخل کر دیا گیا ہے۔ اس دوسری صدی نے ایک نیا باب کھولا ہے نصرتوں کا اور فتوحات کا، اور اس صدی کے سر پر کھڑے ہونے والوں کی ایک مثال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صدی کے سر پر کھڑے ہونے والے بزرگ صحابہ سے ملتی ہے، اور یہ دور کئی معنوں میں نئی برکتیں لے کر دوبارہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ بس آپ اگر انصار ہونے کا حق ادا کریں گے، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، جان، مال، عزت، جو کچھ بھی ہے خدا کے حضور پیش کریں گے، اور ایک لگن لگا لیں گے، ایک دھن سر پہ سوار کر لیں گے کہ ہم نے ضرور احمدیت کو فتح یاب کرنا ہے، اور دعوت اللہ کے ذریعے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں کثرت سے لوگوں کو داخل کرنا ہے، تو پھر وہ نصرت کا وعدہ جس کا سورہ نصر میں ذکر ہے کہ فوج در فوج لوگ داخل ہوں گے، اس وعدے کو آپ اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھیں گے۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی میں ہرگز بعید نہیں کہ اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کریں جو قرآن کریم نے ہمارے سامنے رکھی ہیں، اور اس خلوص اور وفا کے ساتھ عمل کریں جس کی توقع کی جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہرگز بعید نہیں کہ اس صدی ہی میں تمام دنیا پر اسلام غالب آ جائے۔ اس صدی کے آخر تک تو ہم میں سے شاید ہی کوئی پہنچے، یعنی وہ بچے پہنچیں گے جو میری بات کو سنیں بھی تو سمجھ نہیں سکتے، اگر کوئی ان میں سے پہنچے۔ لیکن اس صدی میں کیا ہوگا ہم اپنی زندگیوں میں یہ ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی کوششوں کو انتہا تک پہنچا دیں، اور جیسا کہ اس مضمون کا حق ہے، منصوبہ بنائیں، صرف جماعتی منصوبہ نہ بنائیں بلکہ انفرادی منصوبے بنائیں، دعائیں کریں، جد و جہد کریں، دن رات اس کام میں اپنے دل کو لگا لیں اور اپنے ذہنوں کی سب سے بڑی فکر یہ بنا لیں، تو مجھے یقین ہے کہ دیکھتے دیکھتے ہر جگہ عظیم الشان انقلاب رونما ہونے شروع ہو جائیں گے، اور ہم صرف وعدوں پر نہیں جئیں گے بلکہ ان وعدوں کو پورا ہوتے دیکھ لیں گے۔ جیسے بعض دفعہ برسات آنے سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں جو بتا دیتی ہیں کہ برسات آنے والی ہے، بس آپ صرف ان ہواؤں کو نہیں دیکھیں گے بلکہ برسات کے ابتدائی چھینٹوں کو بھی دیکھ لیں گے۔ اور کوئی بعید نہیں کہ بعض جگہ کے ملکوں میں وہ زور سے برستی ہوئی بارش کو بھی دیکھ پا لیں، اور ایسا بعض جگہ ہونا شروع ہو چکا ہے۔ پس دنیا کے سب احمدیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھیں۔ گزشتہ جمعے میں جو ان سعادتوں کا میں نے ذکر کیا تھا اس کے متعلق مجھے خطوط آ رہے ہیں، اور جائز طور پر احمدی خدا کے حضور سر بسجود ہیں کہ ان کا ذکر قرآن کریم میں اس رنگ میں فرمایا گیا، اور یہ عظیم سعادت انہیں نصیب ہوئی کہ دنیا کو جمع کرنے کی بعض نئی صورتیں بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ سعادت تو ہمیں نصیب ہو گئی اللہ کی طرف سے، لیکن اس سعادت کے پیچھے جو کثرت سے سعادتیں ہماری منتظر ہیں ان کی طرف چل کر جانا ہوگا۔ وہ ایسی سعادتیں نہیں کہ آپ کسی وقت پیدا ہو جائیں اور اتفاقاً وہ سعادتیں آپ تک پہنچ جائیں، وہ ایسی سعادتیں ہیں جن کی طرف چل کر جانا ہوگا۔ کچھ پھلوں کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھانے ہوں گے، کچھ تو کوشش کرنی ہوگی۔ اس کوشش اور جد و جہد کی طرف میں آپ کو بلاتا ہوں، اور آخر پر انہی الفاظ میں بلاتا ہوں جن الفاظ میں مسیح ناصری نے اپنے ماننے والوں کو خدا کی راہ میں قربانیاں کرنے کے لیے بلایا تھا، اور جو دراصل مسیح محمدی کی آواز تھی جو آغاز میں مسیح ناصری کے ذریعے اٹھائی گئی۔ مسیح ناصری کے ذریعے جو انصار پیدا ہونے تھے ان کو تمام دنیا کو ایک جگہ جمع کرنے کی سعادت نصیب نہیں ہونی تھی، لیکن مسیح محمدی کے ذریعے جو نیا انصار اللہ کا دور چلنا تھا ان کو تمام دنیا کی فتوحات کی بشارتیں دی گئی۔ بس انہی الفاظ میں آپ کو پھر مسیح محمدی یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی غلامی میں اس منصب پر فائز ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے فائز فرمایا ہے، آپ کو خدا کی طرف نصرت کے لیے بلاتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں، من انصاری اللہ، کون ہے جو آج میرے انصار کی جماعت میں داخل ہو اللہ کی خاطر، یعنی مسیح موعود علیہ السلام کے انصار کی جماعت میں داخل ہو اللہ کی خاطر، اسی اسلوب میں، اسی طرز میں، انہی اداؤں کے ساتھ جن اداؤں کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ اگر آپ سچے دل سے اس آواز پر لبیک کہیں گے تو میں آپ کو فتح قریب کی خوشخبری دیتا ہوں، اور کوئی نہیں ہے جو اس خوشخبری کو ٹال سکے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان